عبداللہ ہاشم ایک ایسا نام جو گزشتہ چند سالوں سے سوشل میڈیا پر تیزی سے ابھر کے سامنے آیا۔ اس کی ویڈیو میں ایک عجیب سی روحانیت، پراسرار دعوے اور لوگوں کو اپنی جانب اٹریکٹ کرنے کا انداز پایا جاتا ہے۔ کبھی وہ اپنے آپ کو امام مہدی علیہ السلام معذرت کے ساتھ استغفر اللہ، تو کبھی نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کہتا ہے اپنے آپ کو، اور سادہ دل لوگ جو دین کی گہرائی سے واقف نہیں ان کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم دین کے معتبر اصولوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہیں تو عبداللہ ہاشم یہ لعنتی انسان، اس کی پوری عمارت ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ اسلام میں امام مہدی علیہ السلام کا کانسیپٹ کوئی معمولی یا جذباتی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک عقیدہ ہے جو واضح احادیث پر مبنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام مہدی علیہ السلام میرے خاندان سے ہوں گے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام میرا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ۔ اب یہاں غور طلب بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ نسبت جسمانی اور نسلی ہوگی، روحانی یا خود ساختہ کلیم نہیں ہوگا۔ عبداللہ ہاشم کی جھوٹے دعوے کی بنیاد ایک اور جھوٹے مدعی احمد الحسن پر ہے جو کہ خود کو مہدی کہتا تھا۔ عبداللہ ہاشم اسے اپنا روحانی والد قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چونکہ احمد الحسن کا نام احمد ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام ہے تو اس کا کنیکشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغفر اللہ جوڑنا صحیح ہے۔ اور پھر وہ اپنا نام عبداللہ اس کو نبی پاک کے والد عبداللہ کے نام سے جوڑتا ہے اور کہتا ہے دیکھو حدیث کی کنڈیشن پوری ہو گئی۔ حالانکہ یہ سراسر احمقانہ چال ہے، کیونکہ حدیث میں روحانی والد یا نام کا اتفاق کی بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ نسبی تعلق کی صراحت موجود ہے۔ یہی نہیں، ورلڈ آل بیت اسلامک لیگ نے جب احمد الحسن کی نسل پر ریسرچ کی تو پتہ چلا اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے دور دور تک نسل سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کا شجرہ نسب مکمل طور پر فیک جعلی ہے اور کوئی مستند تاریخی یا دینی ثبوت موجود نہیں ہے کہ وہ آل رسول سے ہو۔ چنانچہ جب بنیاد ہی جھوٹی ہو تو اس پر کھڑا کیا گیا ہر دعویٰ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ہاشم کی حرکات اور بیانات نہ صرف اسلام کی تعلیم سے متصادم ہیں بلکہ سراسر فتنہ انگیزی کا باعث بن رہے ہیں۔ ایک طرف وہ مسلمانوں سے کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، میری بیعت کرو، اور دوسری طرف عیسائیوں کو مخاطب کرتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی روحانی جھلک ہوں، یا پھر نعوذ باللہ وہ خود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دو رخا ڈوبل سٹینڈرڈ دھوکہ دہی پر مبنی رویہ ایک سچے نبی یا مہدی امام مہدی علیہ السلام کی شایع نشان نہیں ہو سکتا۔ احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس وقت ہوگا جب دنیا میں ظلم و ستم، فتنہ و فساد اور بھوک و افلاس کا دور دورہ ہوگا۔ لوگ تنگ آ چکے ہوں گے، عدل کی تلاش میں ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو ظاہر کرے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہوگا۔ مدینہ سے مکہ جائے گا اور وہاں خانہ کعبہ کے پاس لوگ زبردستی اس سے بیعت کریں گے۔ وہ شخص خود کو پیش نہیں کرے گا بلکہ لوگ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور منت سماجت کر کے اس سے خلافت قبول کروائیں گے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ ہاشم کس حدیث پر پورا اترتا ہے؟ کیا وہ مدینہ سے آیا؟ کیا وہ آل فاطمہ سے ہے؟ کیا اس نے کسی فتنہ زدہ دنیا میں بھوک و افلاس کے دور میں کوئی عدل قائم کیا؟ یا کیا لوگ اس کی بیعت کے لیے بیت اللہ میں جمع ہوئے؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ اس کے برعکس وہ انسٹاگرام پہ بیٹھا، کیمرے کے سامنے لائٹس آن کر کے خود کو مہدی قرار دیتا ہے اور یوٹیوب پر فالوورز کی تعداد کو اپنی قبولیت کی دلیل بنا کر پیش کرتا ہے۔ اور المیہ تو یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیات کو نعوذ باللہ اپنی مرضی کے مطابق توڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے، ترجمے میں نقص نکالتا ہے اور عوام کو الجھا کر گمراہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ یاد رکھیں قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود رب تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس میں کمی بیشی، کجی، کوتاہی یا نقص تلاش کرنا دراصل اللہ کی ذات پر جو اعتراض ہے اس کے مترادف ہے، اور جو شخص یہ جرت کرے وہ کیسے امام مہدی علیہ السلام ہو سکتا ہے؟ بلکہ ایک ایسا شخص ایک فتنہ پرور، کذاب اور گمراہ کن داعی ہو سکتا ہے جو شیطانی ایجنڈے پر کام کر رہا ہو۔ تاریخ میں ہمیں ایسے کئی جھوٹے دعوے ملتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو اپنے روحانی لبادے میں لپیٹ کر گمراہ کیا، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی۔ ان سب کی کہانیاں شروع میں ایک الہام، روحانی خواب یا باطنی تجربے سے شروع ہوتی ہیں، لیکن انجام ہمیشہ امت کی گمراہی اور فرقہ واریت پر ہوتا ہے۔ عبداللہ ہاشم بھی انہی پرانے فتنوں کی ایک نئی شکل ہے، صرف پلیٹ فارم بدل گیا ہے۔ اب فتنہ انسٹاگرام اور یوٹیوب سے پھیل رہا ہے۔ یہ وقت ہے
ہم بیدار رہیں، اپنی نئی نسل کو اپنی نئے فتنوں سے ہوشیار رکھیں اور دین کی اصل روح کو سمجھ کر تحقیق اور دلیل کی روشنی میں فیصلے کریں۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت اللہ جانتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایسے شخص سے ہوشیار رہیں جو خود کو مہدی، نبی یا روحانی نجات دہندہ کہے، کیونکہ سچا مہدی اعلان سے نہیں، کردار، نسب اور رب کی طرف سے نشانیاں ظاہر ہونے سے پہچانا جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے، جھوٹے سازشوں سے بچائے اور ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں سیدھا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔